الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله مولانا العظيم. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله واغثني وادركني يا سيدي يا حبيب الله أدركني قد قلت حيلتي أدركني واغثني يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات گرامی، 3-4 جمعہ ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہا ہے. 27 رجب شریف کے رات بھی میں نے اسی مسجد شریف میں تقریباً 1.25 گھنٹہ ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. لامکاں تک جو سفر ہوا تھا وہ میں نے اختصاراً 1.25 گھنٹے میں بیان کیا. واپسی بیان نہ ہو سکی، اتنا وقت زیادہ ہو چکا تھا. اب مختصراً واپسی بیان کرتا ہوں کہ واپسی کیسے ہوئی اور کیا ہوا. اور جس وقت مکہ المکرمہ میں پہنچے پھر آپ نے اظہار معراج فرمایا تو کفار نے کیا کہا اور صدیق اکبر نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالی. سورہ نجم کا ابتدائی حصہ تھوڑا سا میں نے تلاوت کیا ہے. دوسرے مقام سے بھی مختصر سی آیت تلاوت کی ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے چمکیلے ستارے کی جس وقت وہ نیچے اترا. دوسری آیت کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ 12 مہینے ہیں. یہ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بنائے ہوئے 12 مہینے ہیں. اب یہ شعبان المعظم کا مہینہ 8واں مہینہ اسلامی مہینوں میں سے چل رہا ہے. یہ شعبان المعظم جس کی آج 3 تاریخ ہے شاید، تو یہ 8واں مہینہ. تو اس شعبان المعظم کے فضائل بھی ہیں کہ اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں. اور شعبان کے 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف، نون. تو اس شعبان کے ہر حرف معنی سے کیا مراد ہے. شعبان کے فضائل الگ اور یہ حروف کی مراد الگ کہ شین سے کیا مراد ہے، عین سے کیا مراد ہے، با سے کیا مراد ہے، الف سے کیا مراد ہے، نون سے کیا مراد ہے. اس کے بعد جو اس کے فضائل ہیں اس مہینے کے، سب سے پہلے واپسی.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے لامکان پہ پہنچ کر جس کو ہم نہیں بتا سکتے کہ لامکان کیسا ہے، نہ کوئی گیا ہے نہ کسی کو علم ہے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکان نہیں ہے، لامکان ہے، باقی کہ وہ کیسا ہے، وہاں کیا تھا کیا نہ تھا، وہ جانے والا جانے یا لے جانے والا جانے، وہ جانے والا جانے یا لے جانے والا جانے، وہاں پہنچنے والا جانے یا وہاں پہنچانے والا جانے۔ تو یہی ہے کہ وہاں تجلیات تھے، انوار الہی تھے، جلوہائے ایزدی تھے، اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے جلوے، اللہ تعالیٰ کے تجلیات، اللہ تعالیٰ کے انوار حق کی، وہی وہاں تھے۔ اب میں یہاں تقریر کر رہا ہوں تو 4 جہت میرے سامنے ہیں، یہ دائیں، یہ بائیں، یہ سامنے، یہ پیچھے، 4 جہت۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامکان پہ پہنچے ہیں تو فرعا من یمینہ رعا ربہ، فرعا من شمالہ فرعا ربہ، دائیں دیکھا تو خدا کو دیکھا، بائیں دیکھا تو خدا کو دیکھا۔ فرعا من بین یدیہ فرعا ربہ، سامنے دیکھا خدا کو دیکھا، ورعا من خلفہ فرعا ربہ، پیچھے دیکھا تو خدا کو دیکھا۔ ہر طرف خدا کے تجلیات تھے اور کچھ نہیں تھا لامکان پر۔ اب وہاں سے جب یہ 5 نمازیں مقرر ہو گئیں، 50 نمازیں مقرر ہو گئیں، تحفہ ربی مل گیا امت کے لیے۔ جو کچھ باتیں کی ہیں محب محبوب نے، جو کی ہیں، نہ باتیں کرنے والے نے بتایا نہ سننے والے نے بتایا، بس یہی فرمایا گو جو کچھ ہم نے کلام کی ہے سو کی ہے، میرا محبوب جانتا ہے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اس کا اظہار نہیں ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کا اظہار نہیں کہ وہ کیا باتیں ہوئی ہیں، وہ اسرار اور رموز کی باتیں اس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ صرف یہ جو باتیں ظاہر فرمائی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ پیارے آپ واپس جا رہے ہیں، یہ بھی بتا کے جائیں کہ آپ کی امت کے ساتھ قیامت کے دن میں کیا سلوک کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا سلوک کروں؟ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امت بھی میری، مشورہ بھی مجھ سے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب سے مشورہ نہ کروں تو کس سے کروں؟ لہذا امت تیری ہے تو مشورہ بھی تیرا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا تو میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا سنرضیک فی امتک، میں تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کر کے رہوں گا۔ تو ایک تو یہ بات ظاہر کرنے والی تھی جو ظاہر کر دی ہے، اور دوسری بات یہی تھی کہ 50 نمازیں ہیں آپ کی امت کے لیے، فرض کرتا ہوں کہ 50 نمازیں وہ پڑھیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے لامکان سے، واپس ہونے لگے لامکان سے۔
اب جانے کے لیے تو بتایا جاتا ہے کہ براق بھی تھا اور اپنے حد پر وہ ٹھہر گیا، رف رف آیا، اس نے بھی پرواز کی، وہ بھی اپنی حد پر ٹھہر گیا، یہ تو آیا ہے تفصیل میں، لیکن واپسی کے متعلق نہیں آیا کہ واپسی کس پر ہوئی ہے۔ کیا وہی براق تھا جس پر گئے تھے وہی آیا؟ کیا وہی رف رف تھا جس پر گئے وہی آیا؟ اسی پر آئے تو واپسی کی سواری کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب سواری نہیں ہے، جو نہیں ہے ایک شے ہے جس کو پرواز نبوت کہتے ہیں، جس طرح سابقین انبیاء علیہ السلام اپنی مزارات سے کسی سواریوں پر نہیں آئے مسجد اقصیٰ میں، تو وہ بھی پرواز نبوت سے آئے ہیں۔ اگر دیگر انبیاء علیہ السلام سابقین پرواز نبوت سے آئے تو سید الانبیاء کریم بھی واپسی پرواز محمدی سے آئے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا اے میرے لخت جگر، میری طرف سے اپنی ساری امت کو سلام دینا۔ اب بتائیں کہ ہم لوگ کس کام کے ہیں کہ اچھا اولو العزم نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، تو وہ فرما رہے ہیں اے میرے لخت جگر، میری اولاد سے ہونے والے اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ اب امت محمدیہ کو ابراہیم علیہ السلام کا سلام دینا اس لیے ہے کہ جس طرح محبوب یہ افضل الانبیاء ہے تو اس کی امت بھی افضل الامت ہے۔ افضل الامم، تمام نبیوں کی امتیں ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ ایک طرف، تو یہ سلام ہمارے طرف بھیجنا یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ منہ والے کا منہ ہے، جس کی نسبت سے ہم اس کے امتی کہلاتے ہیں، اس وجہ سے یہ سلام آئے ہیں۔ تو ساتواں آسمان چھوڑا، اپنے چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، وہ چھٹے آسمان پر تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ملے جب موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پیارے آپ لامکان سے جو واپس آئے ہیں کچھ تحفہ بھی ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی تحفہ دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں مجھے تحفہ امت کے لیے ملا ہے، اور وہ 50 نمازیں ہیں۔ وہ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، آپ کی امت 50 نمازیں روزانہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ میں نے اپنی امت سے بھی تجربہ کیا ہوا ہے کہ لوگ سست ہوتے ہیں، اتنا لمبی عبادت 50 نمازوں کی نہیں کر سکیں گے۔ ظاہراً یہ بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قیاس کیا اپنی امت پر، اور میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اولو العزم اللہ کا رسول ہے، وہ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کی امت کے لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا یا اس کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آپ کی امت کے لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، کیا رسول اللہ کو علم نہیں تھا کہ خود وہ پہلے ہی فرما دیتے کم کر دے 50 نہیں پڑھ سکیں گے؟ اس کی کیا وجہ؟ اعظم القادری، ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی، کلیم اللہ کو اگر علم ہے مستقبل کے حال کا کہ امت نہیں پڑھ سکے گی، اگر کلیم اللہ کو علم ہے تو حبیب اللہ کو کیسے علم نہیں ہے؟ وہی تو موسیٰ علیہ السلام کو متعلق سرکار نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے دنیا میں تو میری تابع داری کے سوا اس کو کوئی چارہ بھی نہ ہوتا۔ تو وہ اتنا اولو العزم رسول ہے جو صاحب کتاب ہے، کوہ طور پر بلا واسطہ غیر رب سے کلام کرنے والا ہے، کلیم اللہ ہے، تو اس کو تو علم ہو گیا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا؟ سرکار کو اس سے پہلے علم تھا، سرکار کو اس سے پہلے علم تھا۔ آپ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ چکے تھے کہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ 2 وجہ تھیں اس کے اندر جس وجہ سے سرکار نے خود نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ شرم و حیا ہے کہ رب فرمائے 50 میں کہوں 5، تو یہ درست نہیں ہے، تو لہذا جو اس نے فرما دیا وہ صحیح ہے۔ اب اس کی تخفیف ہوتی جائے گی، سرکار کے علم میں تھا کہ تخفیف ہو جائے گی، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سرکار کے علم یہ تخفیف ہو جائے گی، میرے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوال حل ہو گیا۔ دوسرا سوال آ گیا، کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا کہ میں 50 سے 5 ہی فرض کروں گا؟ اس نے ابتداءً 5 کیوں نہ فرض کی ہے؟ ہاں بھائی، کیوں اعظم القادری؟ تو اس نے ابتداءً 5 کیوں نہیں فرض کی؟ اس کے علم میں تھا، اس کا علم حضوری قدیم ہے، سب اس کو علم ہے کہ کل کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، امت پڑھے گی کہ نہ پڑھے گی، سب علم اللہ تعالیٰ کو، اولاً خدا کو علم، بالذات خدا کو علم۔ تو اس نے ابتداءً 5 کیوں نہ کر دیں، 50 کیوں فرض فرمائیں؟ فقط اس لیے کہ اگر میں 5 ہی ابتداءً کر دوں تو بار بار محبوب کیسے آئے گا؟ یہ آتا رہے میں دیکھتا رہوں، یہ آتا رہے میں دیکھتا رہوں۔ ایک بات یہ تھی، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کوہ طور پر، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر برداشت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے ہوا، اس کے اصرار پر ایک جلوہ دکھایا ذرہ نور صفاتی میں سے، فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ پہاڑ کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو اب یہی سبب بنا اور اس کو درمیان میں وسیلہ بنایا کہ محبوب آتا رہے، تو بھیجتا رہے، میں اس کو دیکھتا رہوں، تو اس کو دیکھتا رہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا۔ اعظم القادری، دیکھا؟ ہاں بھائی، یہ اس لیے اس کو وسیلہ بنایا کہ تم درمیان میں ٹھہر جاؤ، اور اس لیے دیگر نبیوں میں سے کسی کو نبی کو نہیں کھڑا کیا وہاں،
حالانکہ کتنے نبی تھے وہاں؟ آدم علیہ السلام تھے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام تھے، ادریس علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، یہی موسیٰ علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ باقیوں کو درمیان میں نہیں کھڑا کیا وسیلہ بنانے کے لیے، اس کو کھڑا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکا، بے ہوش ہوگا۔ اب جو مجھے دیکھ کے آیا ہے تو اسی کو دیکھتا رہے، یہ مجھے دیکھ کے آئے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے عین ذات حق کو دیکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے درمیان میں وسیلہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وسیلہ ہی بنانا تھا تو 7ویں آسمان پر اس کو کھڑا کر دیتے، پھر بھی تو وسیلہ ہو سکتا تھا۔ نہیں کھڑا کیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے وہ ابو الانبیاء ہے، اس لیے وہ 7ویں آسمان پر، اس کے نیچے والے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑا رہے۔ یہ موسیٰ تو میرے پاس بھیجتا رہے، میں تیرے پاس بھیجتا رہوں گا، تو میرے پاس بھیجتا رہے، میں تیرے پاس بھیجتا رہوں گا، تو بار بار بھیج پیارے، اور جا اور تشریف لے جا، کم کرا کم کرا کم کرا، 9 مرتبہ یہ میرے پاس آتا رہے، 9 مرتبہ میرا دیدار بھی کرتا رہے، میں اس کا دیدار بھی کرتا رہوں، تو 9 مرتبہ اس کا دیدار بھی کرتا رہے، یہ لطف روحانی تجھے بھی حاصل ہوتا رہے، میری بھی محبت کا تقاضا پورا ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو 6 آسمان پر مقرر فرما دیا، اور وہ بار بار بھیج رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر رہا ہے، 50 کی 45 ہوئیں، پھر 40 ہوئیں، پھر 35 ہوئیں، پھر 30 ہوئیں، پھر 25، وہ اس طرح 5 کم ہوتی گئیں۔ وہ ایک ہی مرتبہ کر سکتا تھا، اگر ایک مرتبہ کر دیتا تو پھر بار بار آنا کیسا ہوتا؟ اللہ کا تقاضۂ محبت یہی تھا، یہ بار بار آئے، میں 5 نمازیں کم کرتا رہوں، 9 مرتبہ مجھے آئے، مجھے دیکھتا رہے، اور میں اسے دیکھتا رہوں، کائنات کو پتہ چلے کہ کائنات مجھے ایک مرتبہ بھی دیکھ کر برداشت نہیں کرتی، یہ 9 مرتبہ دیکھ رہا ہے، برداشت کس قدر ہو رہی ہے۔ اعظم القادری، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ما زاغ البصر وما طغى، میرا محبوب مجھے دیکھتا رہا، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بس وہ مجھے دیکھتا رہا، میں اسے دیکھتا رہا۔ اور کسی نے اچھا ترجمہ کیا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، اور پھر جب تو جائے گا واپس، چاہے موسیٰ ہے کوئی ہے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، لیکن پر دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے، اور بار بار وہ سرکار کو واپس بھیجتے رہے، سرکار بار بار تشریف لے جاتے رہے لامکان پر، 6 آسمان سے لامکان تک خدا جانے کتنی لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پرواز محمدی سے جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، آخر 5 نمازیں باقی بچ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 1 مرتبہ اور تشریف لے جائیں۔ آپ فرمانے نہیں، اب مجھے رب سے بہت شرم و حیا ہے کہ نہیں، یہ 5 ہو جائیں یہی کافی ہیں، پڑھیں گے جو پڑھیں گے پڑھیں گے، اور اللہ فرماتا ہے جو پڑھیں گے 5 ثواب دوں گا 50 کا، پڑھیں گے 5 ثواب دوں گا 50 کا۔ اب ایک مسئلہ اور ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وسیلہ بن کر کھڑے ہو گئے ہمارے لیے، تو معلوم ہوا کہ وسیلہ جائز ہے
کہ وہ وسیلہ بن کر کھڑے ہو گئے، اور جو وسیلے کے منکر ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ نہ سمجھیں، وہ 50 پڑھیں، ہم 5 پڑھیں گے کہ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، ہم تو وسیلے کے قائل۔ موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنایا، تو جو نہیں مانتے وسیلہ ان کو 50 پڑھنا چاہیے۔ یہ تو وسیلے والی 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں وسیلے والی، یہ ہمارے لیے، ہم وسیلے کا قائل ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سرکار فرماتے صلی اللہ بی الوسیلہ، اللہ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے کرو۔ اور بیائے نہیں سرکار بغداد کے یہی لفظ ہیں، صلی اللہ بی الوسیلہ، اللہ سے سوال کرو تو مجھ سرکار بغداد کے وسیلے سے سوال کیا۔ تو وہ درمیان میں وسیلہ بن کر کھڑے ہو گئے، اور ہمارا کام بن گیا، ہم سب کا کام بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کام بنا دیا کہ 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، باقی 5 ہو گئیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے یہ وسیلہ بن کر یہ 5 نمازیں کم کرویں، سرکار کو بار بار بھیجتے رہے، بار بار بھیجتے۔ ایک اور مسئلہ بھی اعظم القادری صاحب ثابت ہوا، وہ کیا ثابت ہوا؟ اللہ اکبر، جو مزارات میں چلے گئے ہیں وہ وہاں بھی وسیلہ ہیں، باہر آ جائیں تو تب بھی وسیلہ ہیں۔ او اعظم القادری، دیکھا ہے؟ اگر وہ مزارات میں چلے جائیں تب بھی وہ وسیلہ ہیں، اور اگر وہ مزار سے باہر آئیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح تو وہ تب بھی وسیلہ ہیں۔ تو معلوم ہوا جو مزارات والے ہیں یہی تو موسیٰ علیہ السلام مزار والے تھے۔ سرکار نے تو فرمایا تھا مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره، میں موسیٰ علیہ السلام کے مزار سے گزرا اس شب معراج، میں نے براق پر رفتار پر بیٹھ کر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ وہ مزار والا جو ہے وہ وسیلہ بنا ہے، مزار والا وسیلہ بنا ہے، اور وہاں پہنچ گئے اور ہمارے لیے وسیلہ بن گئے۔ معلوم ہوا مزار والے وسیلہ ہیں، اور اگر وہ تشریف لے آئیں بیت المقدس مسجد اقصیٰ تب بھی وسیلہ ہیں، تو وہ وسیلہ ہیں۔ اس لیے ہم مزار والوں کو بھی وسیلہ مانتے ہیں، اور اگر وہ تشریف لے آئیں تو وسیلہ ہیں، مزار میں رہے تو وسیلہ ہیں، ان کا وسیلہ ہونا یقینی ہے، ان کا وسیلہ ہونا یقین ہے۔ اور سارے وسائل ایک طرف، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کا وسیلہ ایک طرف۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اس وسیلے کے موضوع پر، اور مجھے پرسی آئی کہ وسیلے سے مراد مفتی صاحب یہ لوگ نہیں ہیں، وسیلے سے مراد ہے اعمال صالح، جو نیک اعمال ہیں اس کا وسیلہ پیش کرو، نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ، یہ ذات کا وسیلہ نہیں، ان نفوس قدسیہ کا وسیلہ نہیں، اعمال صالحہ کا وسیلہ۔ میں نے تو پہلے الزامی جواب دیا کہ تجھے علم ہے کہ تیرے نیک اعمال خدا نے قبول بھی کیے ہیں، تو یہ علم ہے؟ یہ تیرے اعمال خدا معلوم قبول ہیں کہ نہیں ہیں، اگر بد عقیدہ ہے قبول نہیں ہے، تو محبوب کی ذات تو ہر وقت خدا کو قبول ہے، پسند ہے۔ سرکار کی ذات تو اللہ کو پسند، انہ لحب الخلق الی، فرما واقعی میرا محبوب ساری کائنات سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ انہ لاحب الخلق الی، مولانا اعظم القادری یہ سرکار نے کس وقت فرمایا تھا؟ انہ لاحب الخلق الی، کہ میرا محبوب مجھے تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب ہے۔ اس وقت فرمایا تھا کہ جب آدم علیہ السلام عرفات پر بیٹھ کر استغفار کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں 300 سال، اور آخر میں رسول اللہ کا وسیلہ پیش کیا کہ نبی آخر الزمان کا وسیلہ مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفتہ یا آدم ولم اخلقہ اللہ، اے آدم تو نے پہچانا کیسے اس کو
میں نے تو ابھی اس کو دنیا میں ظاہر نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا جب تو نے جنت میں مجھے پیدا فرمایا، جب میں اٹھ بیٹھا تو میں نے دیکھا عرش کے سیڑھی پر تیرے محبوب کا نام اور تیرا نام اکٹھے لکھا ہوا۔ جنت میں نگاہ کی، محلات جنت میں تیرا نام تیرے محبوب کے نام اکٹھے لکھا ہوا ہے۔ اشجار جنت پر نگاہ کی، پتے پتے پر تیرا نام تیرے محبوب کا نام اکٹھے لکھا ہوا ہے۔ تو ساری جنت میں نے دیکھا تیرا نام تیرے محبوب کا نام اکٹھے ہے۔ معلوم ہوا کسی اور کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھا، اس کا نام لکھا ہے، اس لیے اس کا وسیلہ ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم انہ لحب الخلق الی، تو نے سچ کہا کہ میرا محبوب ساری کائنات سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ او آدم القادری، دیکھا اس وقت اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا ہے، انہ لحب الخلق الی، وہ سب سے مجھے زیادہ محبوب، جو زیادہ محبوب ہے تو اس کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ اور سرکار نے اپنا وسیلہ سکھایا کہ میرا وسیلہ پیش کرنا ہے تب تمہارا کام بننا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، یہ حدیث ترمذی کی میں پڑھ رہا ہوں، ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا تو صحابی تھا، نبی کریم اسلام کا سچا پکا غلام تھا، عاشق تھا، نابینا تھا۔ عرض کی کہ پیارے مجھے آنکھیں مل جائیں۔ اب نور بصیرت تو خدا نے ختم کیا، وہ خدا کو نہیں کہتا کہ میرا نور بصر واپس کر دے، وہ رسول اللہ کو کہتا ہے۔ صحابہ سکھا رہے ہیں مانگنا ہے تو اس محبوب سے مانگ، صحابہ سکھا رہے ہیں اس محبوب سے مانگ۔ ہم کیا براہ راست سے کیا عرض کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں عرض کرتے۔ ادھر اب سرکار نے بھی نہیں فرمایا کہ خدا سے کہو وہ آنکھیں دے، سرکار نے نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، صبر کر جا، اسی حالت میں رہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم صبر نہیں ہوتا، مجھے آنکھیں ملنی چاہیے۔ لوگوں کا خیال ہوگا کہ صحابی نے شاید اس لیے کہا کہ میں دنیا کے کام کاج کروں گا، آنکھیں مل جائیں گی، ان کو دیکھوں گا، ان کو دیکھوں گا، ان کو دیکھوں گا، بال بچوں کو نہیں، میرا وجدان کہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے صبر اس لیے نہیں ہوتا کہ آنکھیں ملیں گی تجھے تو دیکھ سکوں گا۔ او آدم القادری، آنکھ مل جائیں گی تو تجھے تو دیکھوں گا، تیرا تو دیدار کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، فرمایا حالانکہ وہاں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، آنکھوں پر آنکھیں مل جاتی، دم کرتے آنکھیں مل جاتی۔ سرکار نے یہ طریقہ سکھایا جس میں دور سے ندا کرنا بھی ثابت ہو جائے اور میرا وسیلہ پیش کرنا بھی ثابت ہو جائے۔ سرکار نے اسے فرمایا جاؤ گھر، 2 رکعت نفل حاجات پڑھو اور دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، میں خود کچھ نہیں ہوں، تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، بے نبی رحمت، تیرے نبی رحمت سے کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ پھر میری بارگاہ میں وہاں گھر میں عرض کر کہ یا رسول اللہ آپ بھی سفارش فرمائیں، پھر اللہ سے عرض کر کہ اے اللہ اس کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے جس نے میری سفارش کر دی ہے۔ ابھی وہ یہ الفاظ ختم کیے قد ابصرا، اس کو آنکھیں مل گئیں۔ آدم القادری راہ ترمذی، یہ ترمذی کی حدیث، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا گھر بیٹھو کہو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی رحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ رواہ ترمذی، یہ ترمذی کی روایت ہے، میں نے ساری حدیث مکمل پڑھ دی ہے۔
اب دیکھو سرکار نے فرمایا گھر بیٹھ کر مجھے ندا کرو یا محمد، ندا کرو، دور سے مجھے پکارو تاکہ مسئلہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ کو دور سے پکارنا جائز ہے۔ اعظم القادری، تاکہ ثابت ہو جائے کہ مجھے دور سے پکارنا جائز ہے۔ اور بے نبی رحمت کا ہے نا، تاکہ میرا وسیلہ بھی ثابت ہو جائے، تو اسی طرح ہو گیا۔ اب یہ پوری حدیث میں نے پڑھ دی ہے، میں اب نام نہیں لیتا اس شخص کا، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ اس نے اپنی کتاب فلاں، اور وہ کتاب میرے پاس ہے، اس کے حاشیے پر لکھتا ہے کہ یا محمد کے لفظ میں کاٹتا ہوں، استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے میں یا محمد کے لفظ کاٹتا ہوں۔ بھئی رسول اللہ کے نام پاک کو کیسے تم کاٹ سکتے ہو؟ سرکار کے زبان سے فرمودہ کلمات کو کیسے کاٹ سکتے ہو؟ سرکار نے فرمایا ما یخرج منہ الا حق، جو میرے اس دہن مبارک سے کلمات نکل گئے وہ حق ہے، تو اس کو کاٹ سکتے ہو؟ مولانا اس کی عبارت سنو بھائی، عربی میں اس کی عبارت سنو، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے اختصرتہ، میں نے مختصر کر دی یہ عبارت، یا محمد کا لفظ کاٹ دیا، اختصرتہ میں نے مختصر کیا، تجھے کون اختیار دیتا ہے؟ اختصرتہ میں نے مختصر کیوں؟ لأن النداء الوارد فی حیاتہ لا دلیل علی بقائہ بعد وفاتہ علیہ السلام معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار کی ظاہری زندگی میں پکارنا جائز تھا، اب آپ کی حیات زندگی پر کوئی دلیل ہی نہیں، لہذا پکارنا جائز نہیں، اس لیے لفظ میں نے کاٹ دیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، میں نے اس کی عبارت پڑھ دی ہے عربی، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ ہیں یہ، رسول اللہ کے ساتھ کیا بغض ہے ان کو بھائی، استغفر اللہ۔ رسول اللہ کے نام یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ وہی انہوں نے طریقہ اختیار کیا، یہ تحریف کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے فرمودے کلمات کو کاٹ دیا، کہتے اختصر تو میں نے مختصر، تجھے کس نے اختیار دیا؟ استغفر اللہ، استغفر، ہائے ہائے ہائے۔ وہ دیکھو صلح حدیبیہ ہو رہا تھا، مولانا اعظم القادری، تو لکھا گیا تھا من محمد رسول اللہ، کافروں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا لکھواؤ من محمد ابن عبد اللہ، ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں آپ کو۔ سرکار نے مولا علی سے فرمایا ہو یا علی، علی یہ لفظ مٹا دو، تو لہذا رسول اللہ لکھ دو، رسول اللہ کے لفظ مٹا دو۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری قلم نہیں مٹا سکتی، آپ مٹائیں مالک ہیں، علی نہیں مٹا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنی تھی، اس لیے سرکار نے قلم وہیں رکھ کر اس لفظ کو آپ نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو محمد کا لفظ لکھا گیا۔ ایک تو ثابت ہوا کہ جو قلم اسی لفظ پر رکھ رہا ہے تو وہی تو پڑھا ہوا ہے، وہی تو پڑھا ہوا، یہ ان پڑھ کہتے ہیں نام مراد۔ اب مولا علی نے کہا کہ میں نے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہیں مٹا سکتا، ٹھیک ہے؟ مولا علی نے وہ لفظ نہ مٹائے تو انہوں نے رسول اللہ کے نام پاک کے لفظ کو مٹا دیا، استغفر اللہ۔ دیکھا اس کی عبارت دیکھو بھائی، اختصرت لا حول ولا، میں نے مختصر کیا، تجھے کس نے اختیار دیا؟ لأن النداء الوارد فی حیاتہ لا دلیل علی بقائہ بعد وفاتہ علیہ السلام معاذ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں یہ لفظ جائز تھے دور سے پکارنا، اب سرکار کی زندگی پر حیات پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے، لہذا میں نے کاٹ دی۔ ارے ہزارہ دلیلیں ہیں سرکار کی حیات طیبہ پر۔ جب اللہ فرماتے ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہیدوں کو یہ مردہ نہ کہو، جب شہیدوں کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہنا کا حکم آگے نہ کہو، شہید زیادہ یا نبی کریم زیادہ ہے؟ شہید تو سرکار کے غلام ہیں، جتنے شہید ہوئے سرکار کے غلام ہیں۔ ارے غلام زندہ ہیں تو سب کا آقا وہ کیسے زندہ نہیں ہے؟ بتاؤ، ہمارے تو محدثین سابقین سب لے گئے انہو صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ و روحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت روح پاک سمیت زندہ ہیں، انہو حی ابد الآباد فی قبرہ، مزار شریف میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ استغفر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ خیر، قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنایا،
5 نمازیں ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ فرماتے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے اس چمکیلے ستارے کی قسم ہے جو اوپر سے پھر نیچے آ گیا۔ دیکھا نجم ثمرات، یہ لوگ جو ہیں اور چیزیں لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت رسول ہیں، وہ فرماتے المراد بالنجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لفظ نجم سے مراد میرے نانا کریم محمد کریم ہے اور کوئی شے نہیں ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے چمکیلے ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آیا ہے۔ سرکار کی آمد بیان ہو رہی ہے، اوپر سے نیچے تشریف لانا۔ تو ستارہ، اور ستارہ کیوں فرمایا؟ جبریل علیہ السلام سے ایک دن مولانا اعظم القادری سرکار نے جبریل سے ایک دن پوچھا من عمرک، تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ لست عالم یا رسول اللہ، پیارے مجھے نہیں پتا کب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، کتنی عرصہ ہو گیا، وقت مجھے نہیں پتا۔ لست عالم یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ اور جو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا اس کو یہ استاد مانتے ہیں۔ ارے استاد کائنات تو سرکار ہے، استاد کائنات سرکار۔ وہ کہتا ہے لست عالم، میں تو نہیں جانتا، اپنی عمر کو نہیں جانتا۔ جبریل کہہ رہا لست عالم، میں نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ جب اللہ نے جب ہی تجھے پیدا فرمایا تو نے کوئی چیز دیکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا میں پیدا ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کیا۔ کتنی؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ؟ 70,000 سال، 70,000 سال میں نے رب کو سجدہ کیا۔ 70,000 سال رب کو سجدہ کیا۔ جب میں اٹھا تو میں نے حجاب رابع، چوتھے پردے میں نے ایک ستارہ چمکیلا دیکھا تھا۔ پھر میں نے رب کو 70,000 سال سجدہ کیا، پھر 70,000 سال کے بعد دیکھا وہ ستارہ چمک رہا ہے، پھر 70,000 سال رب کو سجدہ کیا، پھر دیکھا وہ ستارہ چمک رہا ہے۔ پیارے 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ اعظم القادری 72,000 مرتبہ، 70,000 سال کے بعد میں دیکھتا تھا اور 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا کہ 72,000 مرتبہ، یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ۔ اچھا جب اتنی 1000 مرتبہ تو نے دیکھا ہے، اگر وہ ستارہ اب نظر آئے تو پہچان لے گا؟ اعظم القادری سرکار نے فرمایا اگر وہ اب ستارہ نظر آئے تو پہچان لے گا؟ کہ پیارے ضرور پہچانوں گا۔ اب انظر الی جبینی یا جبریل، اے جبریل اب میری پیشانی میں دیکھ، انا ذالک الکوکب یا جبریل، وہی ستارہ میں تھا، اب دیکھ چمک رہا ہے کہ نہیں؟ عرض کی صدقت یا رسول اللہ، پیارے آپ نے سچ فرمایا، وہی ستارہ تو ہے۔ تو معلوم ہوا یہی وہی ستارہ ہے جو جبریل کی پیدائش خدا معلوم کتنا لاکھوں سال پہلے۔ جبریل تو کہتا مجھے پتہ ہی نہیں، لہذا سرکار پہلے، آپ کا نور پہلے ستارے کی صورت میں، وہی ستارہ والنجم اذا ہوا۔ اللہ فرماتے اس چمکدار ستارے کی مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، اس کو ستارہ بھی خود بنایا، قسم بھی خود کھائی۔ اب میں بات میں یہ بات ابھی ذہن میں آئی، ہر کوئی کہتا ہے قسم ہے مجھے خدا کی، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے مصطفیٰ کی۔ اعظم القادری ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے قسم ہے مجھے خدا کی، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے مصطفیٰ کی، کیونکہ والنجم بھی سرکار ہیں، والشمس بھی سرکار ہیں، والقمر بھی سرکار۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھ لو قصہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر واپس تشریف لے آئے، عالم دنیا میں مکہ المکرمہ میں جلوہ گر ہو گئے، اپنی پرواز نبوت سے واپس آ گئے۔ اب سرکار واپس آ گئے ہیں تو کفار ملے، ابو جہل وغیرہ۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی میں تو رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ سفر کیا ہے، وہ بیت المقدس بھی گیا ہوں،
اور مسجد اقصیٰ میں بھی گیا ہوں، انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہیں، 2 رکعت نفل بھی ان کو پڑھائی ہے، وہاں سے براق پر بیٹھا ہوں، 7واں آسمان کا سفر بھی طے کیا، اور وہ عرش خدا پر بھی گیا، لامکان پر بھی گیا، رب کو بے حجاب دے کر واپس بھی آ گیا۔ وہ بڑا تعجب کرنے لگے، بڑا تعجب کرنے لگے، یہ نہیں ہو سکتا، اتنی تھوڑی دیر میں اتنا لاکھوں میل فاصلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہ مانا انہوں نے، وہ سیدھے آئے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں کہ آپ کے صاحب جو ہیں، آپ کے رسول جو ہیں، وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں سفر بھی کر چکا ہوں، میں بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے اوپر لامکان تک، اور میں رب کو دیکھ کر آ گیا ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ مان سکتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم نے کانوں سے سنا ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہی کچھ فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم نے کانوں سے سنا ہے، انہوں نے یہی فرمایا کہ سارا سفر کر کے رات کا میں خدا کو دیکھ کر آئی ہوں۔ فرمایا اگر انہوں نے فرمایا وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ تو آپ اس کے بعد آپ صدیق اکبر ہو گئے، صدیق اکبر ہو گئے، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے مصدق صدیق اکبر ہیں۔ میرے خیال تفسیر کبیر میں امام راضی کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق رئیس الصدیقین ہے، رئیس الصدیقین ہے، یعنی سید الصدیقین ہے، تمام تصدیق کرنے والوں کے سردار ہیں، لہذا یہ لقب سرکار نے عطا فرمایا۔ آیت تو سرکار سے ہے لقب، لیکن تجویز وہاں سے ہوا ہے، تجویز وہاں سے ہوا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ انزل لقب الصدیق من السماء، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا لقب صدیق آسمانوں سے نازل فرمایا۔ دیکھا یہ شان ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ نے دیکھا ہے تو مسجد اقصیٰ کہ کتنی ستون ہیں وہ ہمیں بتاؤ۔ اچھا مسجد اقصیٰ میں بھی لے جانے کی یہی حکمت تھی، یہی حکمت تھی، کیونکہ یہ تاجر تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے ملک شام، ادھر ادھر یہ جاتے تھے، اور مسجد اقصیٰ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، اس لیے وہاں سرکار کو لے گئے تاکہ یہ واپس جب آئیں گے اعلان معراج کریں گے، یہ انکار کریں گے انکار کرنے والے، اور مسجد اقصیٰ کا پوچھیں گے، ہم پہلے دکھا دیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اعظم القادری دیکھا، وہ پوچھنے لگے اگر ہم مسجد اقصیٰ دیکھ چکے ہیں تو ستون بتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ستون دیکھے ہوئے تھے، سرکار نے گن گن کے سارے بتائے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جبریل نے مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا، بیا پیارے دیکھتا بھی جا بتاتا بھی جا۔ اعظم القادری آپ بتا دے گئے، بتاؤ بھئی ایسا ہے؟ جب ایسا ہے میں نے تو پہلے مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی، اب جا کر دیکھی، اب بتاؤ ٹھیک ہے ستون ٹھیک ہے، اب پتہ لگا تمہیں؟ وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اور کوئی نشانی؟ فرماؤ نشانی یہ ہے کہ اب ہم رات واپس آئے ہیں، اب صبح سورج نکلنے والا ہوگا، آپ کا قافلہ مجھے ملا تھا، آپ لوگوں کا قافلہ، وہ صبح بالکل سورج نکلے گا وہ قافلہ پہنچے گا، دوسرا قافلہ مجھے ملا تھا راستے میں، وہ سورج غروب ہونے ہوگا وہ ہونے والا ہوگا، وہ بھی قافلہ آ جائے گا، یہ بھی دیکھ لو۔ چنانچہ ایسا ہوا، وہ کھڑے ہو گئے، صبح طلوع ہوئی، سورج طلوع ہوا وہ قافلہ آ گیا، شام کو سورج غروب ہونے والا دوسرا قافلہ آ گیا، فرمایا اب تو مان لو میں سچا ہوں، اب تو مان لو کہ میں سچا ہوں اور یہ معراج پر حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی حجت پوری فرمائی، اپنے دلائل پورے دیے ہیں۔ اب جن کی قسمت میں نہیں ماننا تھا وہ اس وقت بھی نہ مانے، اب تک بھی نہیں مانتے۔ اور صدیق اکبر کی خوش قسمتی یہ تھی کہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے تصدیق کی کہ یہ حق ہے۔ دیکھا انہوں نے فرمایا یہ حق ہے، یہ معراج حق ہے۔ اب یہ نہ ماننے والے جو ہیں ان دیگر مذاہب میں، وہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بتاتے ہیں
کہ ملا علی قاری نے اس کو شرف اکبر میں لائے ہیں۔ بی بی صاحب فرماتے ہیں ما فقدت جسد محمد قط، یہ بی بی صاحب کا قول ہے، اعظم القادری صاحب۔ بی بی صاحب فرماتی ہیں ما فقدت جسد محمد قط صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک اپنے آپ سے کبھی نہیں گم پایا، میں نے تو کبھی نہیں گم پایا، یعنی ہر رات سرکار یہاں ہوتے تھے، اگر وہ تشریف لے جاتے تو بی بی صاحب فرماتی ما فقدت جسد محمد قط، میں نے محبوب کا جسم کبھی اپنے آپ سے گم نہیں پایا، تو معلوم ہوا معراج نہیں ہوا۔ ایسے نام مراد ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ کی بات بھی نہیں سمجھتے، وہ ہم سمجھتے ہیں، اہل سنت سمجھتے ہیں کہ بی بی صاحب نے حق فرمایا، صحیح فرمایا ہے، لیکن ان کو عقل نہیں ہے کہ بی بی صاحبہ مدینہ منورہ کی بات کر رہی ہیں، ان کی شادی بھی وہیں ہوئی ہے سرکار سے، وہ وہاں کی بات کر رہی ہیں کہ مدینہ پاک میں سرکار ہمارے پاس رہتے ہیں، کبھی جسم اقدس ہم نے گم نہیں پایا، یعنی معراج تو یہاں نہیں، معراج تو مکے میں ہوا ہے، اس کا انکار بی بی نے کب کیا؟ بی بی صاحب نے کب انکار کیا؟ بی بی صاحب تو اپنی بات کر رہی ہیں کہ مسجد مدینہ منورہ میں ان کی شادی ہوئی سرکار سے، اور سرکار وہاں رہے ہیں جتنی عرصہ، وہ بھی سب فرماتی ہے سرکار ہم سے گم نہیں ہو، صحیح فرمایا۔ ارے معراج تو مکے میں ہوا ہے، پہلے ہو چکا ہے، اس کی بات تو بی بی صاحب نے نہیں کی، ان کی شادی بھی مدینہ منورہ میں سرکار سے ہوئی ہے، لہذا بی بی صاحب کا کہنا اور ہے، انہوں نے کچھ اور بنا دیا ہے، حالانکہ بی بی صاحب اپنی بات پر وہ سچی ہیں، اور معراج اپنے مقام پر حق ہے، حق ہے، حق۔ او اعظم القادری، آج کیسے سوال حل کر رہا ہوں، دیکھا؟ ہاں، تو اس طریقے سے اپنے مذہب کی وضاحت کرنی چاہیے، یہ دلائل پیش کرنا چاہیے۔ ایک تو علم کی کمی ہو گئی ہے، عالم نہیں رہے ہیں، یہ بس یہ کہ اردو خان وہ الخطیب والے یہ لوگ بن گئے، عالم نہیں، حافظے بھی نہیں رہے، کچھ یاد بھی نہیں رہی تھی، ادھر سنا ادھر ختم۔ ہاں بتاؤ بھائی، ہم صفحے عبارت کے پڑھ لیتے اب اس عمر میں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب آپ 2:30 بج گئے ہیں، وہ شعبان کے حروف پر میں نے گفتگو نہ کی کہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، شین، عین، با، الف، نون، یہ 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے، 5 حروف ہیں۔ اس شعبان کے حروف کے 5 حروف سے ایک ایک حرف سے کیا مراد ہے، اور لفظ شعبان کا معنی کیا ہے، اس مہینے کا شعبان نام کیوں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ زندگی باقی، آپ انتظار کریں، میری زندگی آپ کی زندگی ہوئی تو اگلے جمعہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس شین سے مراد کیا، عین سے مراد کیا، با سے مراد کیا، الف سے مراد کیا، نون سے مراد کیا، اور لفظ شعبان کا معنی کیا۔ اعظم القادری، ٹھیک ہے، ہاں، تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے جمعہ انشاءاللہ۔ آج مجھے کہیں جانا تھا تقریر کے لیے کہیں اور جگہ، لیکن میں آپ لوگوں کی خاطر میں نے گیا، میں نے کہا اتنی محبت والے تو میرے لیے آتے ہیں تو میں کسی اور جگہ جاؤں گا، میں نے کہا نہیں بھائی، اتنی محبت والے آتے ہیں، کتنی موٹر سائیکل والے آتے ہیں، کتنی کاروں والے آتے ہیں، یہ سارے کس لیے آتے ہیں؟ محبوب کا شان سننے کے لیے اس فقیر کے پاس آتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا بھائی میں تو ادھر نہیں جاتا ہوں، میں ادھر ہی رہوں گا، مجھے یہی محبت والے لوگ کافی ہیں۔ یہ عاشق بیٹھے ہوتے ہیں، سرکار کے عاشق بیٹھے ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کے شان کو سن کر دل سے خوش ہوتے ہیں، دل سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں کبھی نہیں کہتا سبحان اللہ کہو، یہ خود کہتے سبحان اللہ، خود سبحان اللہ، خود کہتے ہیں سبحان اللہ، میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ کیوں اعظم القادری صحیح ہے کہ ہاں، اس لیے مجھے جانا تھا کہیں اور جگہ، مجھے دعوت کی گئی تھی کہ آپ نے آنا ہے اور شامل ہونا ہے، میں نے کہا نہیں بھائی میں تو ادھر ہی رہوں گا، ادھر سے میں کہیں نہیں جا سکتا۔ کیوں بھائی؟ صحیح ہے، ایک راز کی بات ہے جس وجہ سے میں کہیں نہیں جاتا ہوں، وہ بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی سنو،
ایک بندہ میرے پاس آیا، آج سے اللہ جانے 20 سال ہو گئے ہیں، اللہ جانے کتنے سال ہو گئے، میرے پاس آیا، رونے لگا، بڑا رویا بڑا رویا۔ قادری صاحب وہ کہنے لگا، حضرت ہم نے آپ کو نہ پہچانا، جو کچھ آج کی رات میں نے دیکھا ہے وہ کہتا۔ میں نے کہا بھئی کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی مسجد، وہ اس مسجد کی بات ہے جہاں وہ شہر والی مسجد ہم پڑھاتے تھے 20 سال پہلے کی بات، کہ وہاں ایک 2 شہزادے بیٹھے ہیں عربی لباس میں، سفید لباس میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب کا گھر کسی نے دیکھا ہو تو ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا حضرت میں نے دیکھا، میں آیا ہوں آپ کے دروازے پر دستک دی، آپ باہر آئے ہیں، یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا حضرت 2 حضرات کوئی آئے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جلدی جلدی وہاں سیڑھیوں سے اوپر گئے مسجد، اور ان کے یہاں گھٹنوں پر سر رکھا، انہوں نے اٹھایا تو فرمانے لگے کہ آپ کبھی کبھی جمعہ ناغہ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ادھر ادھر باہر چلے جاتے ہیں پروگرام پر، جمعہ کو نہ چھوڑا کریں کہ ہم تو اتنی دور سے آپ کے لیے آتے ہیں ہر جمعہ۔ یہ اس کا خواب ہے، اسی کو میں نقل کر رہا ہوں، خواب اس کا دیکھا اس نے کہ آپ کبھی کبھی پروگرام پر ادھر ادھر جاتے ہیں، آپ نہ جایا کریں کہ اتنی دور سے ہم آپ کے لیے آتے ہیں اور آپ کو ملنے آتے ہیں اور آپ کا بیان سننے آتے ہیں، لہذا آپ ناغہ نہ کیا کریں۔ اس وقت سے لے کر میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں تندرست ہوں، جہاں میں تقریر کر رہا ہوں، مثلا اس مسجد میں، تو کرتا رہوں، کسی اور جگہ نہ جاؤں۔ وہاں میں رہا، اوقاف کی مسجد تھی تو میں ریٹائرمنٹ ہوا، کوئی اور آ گئے، لہٰذا میں ادھر آ گیا۔ تو میں نے کہا بھی اب ادھر ادھر نہیں جانا، ایسے حضرات آتے ہیں۔ تو فرمانے لگے ہمیں پہچانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ اب سنو بھائی، خواب اس کا ہے۔ وہ فرمانے لگے میں حسن مجتبیٰ ہوں، یہ حسین شہید کربلا۔ یہ میں سچ کہتا ہوں خدا کے گھر میں، اس نے مجھے اسی طرح سنایا، اس نے مجھے خواب اسی طرح سنایا ہے جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن میں یہاں پڑھا رہا ہوں عرصہ سے، تو ادھر ہی میں تقریر کرتا رہوں۔ وہاں تھا تو میں وہاں بھی ناغہ نہیں کرتا تھا اس خواب سننے کے بعد۔ ہاں بیمار ہو جاؤں، تکلیف ہو جائے، گھر میں ہوں، ادھر نہیں آ سکتا ہوں، مجبوری ہے، لیکن اگر میں تندرست ہوں، آ سکتا ہوں، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے وہاں انکار کیا ہے کہ بھئی میں وہاں نہیں آ سکتا ہوں، میں ادھر ہی رہوں، ٹھیک ہے؟ تو ادھر آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت وہ بھی میرے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی وہ بھی میرے سامنے ہے، جو کچھ آپ مجھ سے دلائل سنتے ہیں، جو شان سنتے ہیں، دل سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ٹھر جاتے ہیں، یہ بھی میرے سامنے ہے۔ اس لیے میں پھر کہیں اور جانے کی کوشش نہیں کرتا، نہ مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے۔ یہاں ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک ہے۔ ان کی کرم بخشی اگر اسی طرح ہے تو پھر اسی طرح ٹھیک۔ اللہم اہدنا الی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک، اللہم احینا علی مذہب اہل السنۃ والجماعہ وامتنا علی مذہب اہل السنۃ والجماعہ۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔